السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ تمام؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ سب لوگ جہاں بھی ہیں، جدھر بھی رہیں، خوش رہیں اور اپنی روح کو اللہ کی معرفت سے پر کر دیں۔ خداوندہ جو میری آواز سن رہا ہے، ان میں جو بھی کوئی پریشان حال ہے، اس کی پریشانیاں دور فرما۔ جو بیمار ہیں، خدا ان کو شفائی کاملہ عطا کر، اور ان سب کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کی عافیت بخیر کرے۔ جس کتاب کا مطالعہ میں کر رہی تھی، آدھی سے زیادہ وہ کتاب ہو چکی ہے۔ میں جانتی ہوں جو لمبی کتابیں ہوتی ہیں ان کو سننا تھوڑا مرحلہ سخت ہے، لیکن اپنے دامن سے صبر کو مت چھوڑیے گا۔ بہرحال چلتے ہیں اس کتاب کے حصے کی یا طرف۔ داود انا جعلناك خلیفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ خداوند متعال سورہ سعد آیت نمبر 26 میں ارشاد کرتا ہے کہ اے داؤد علیہ السلام، تم کو زمین میں اپنا جانشین بنایا، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہشات کا اتباع نہ کرو کہ وہ راہ خدا سے منحرف کر دیں۔ بے شک جو لوگ راہ خدا سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے کہ انہوں نے روز حساب کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ اس باب میں سن 1926 سید ابو الحسن اصفہانی۔ طالب علموں کی علمی اور معاشی صورتحال اور نجف کے علماء کے مالی مسائل میرے قلب میں خراشیں ڈال رہے تھے۔ اس پر اضافی دکھ یہ کہ حوزے کے بزرگ علماء کہ جو کہ تمام اسلامی ممالک سے آ کر نجف اشرف میں مقیم تھے، وہ فکری استقلال سے محروم تھے۔ عراق کی سیاسی حکومت عملاً برطانیہ کی پٹھو عثمانی حکومت کے تحت تھی۔ وہ اجازت نہیں دیتی تھی کہ افکار اور نظریات اسلام کے سیاسی مسائل کے پہلو پر آزادانہ پرورش پائیں۔ بلاد اسلامی میں مغربی افکار و شبہات کا زور تھا اور حوزے میں فقہی کلامی مسائل اپنے زمانے کی مناسبت سے ان کا جواب دینے سے قاصر تھے، اور کوئی ہونا چاہیے تھا جو اس صورتحال میں فقہی فتووں کی تجدید کرتا اور شبہات کا جواب دیتا۔ عراق میں بہت سے لوگ قمع زنی کی ترویج اور اسلام کے اصلی مسائل میں فرعی امور کو داخل کرنے میں مصروف تھے۔ دوسری جانب عرفانی مسلک کے حامل افراد کی اعلانیہ تکفیر اور انہیں صوفی کہنے والوں کی تعداد نجف اشرف میں روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ میری نظر میں اہل فلسفہ و اہل عرفان جب تک ان امور کا عقیدہ رکھتے ہوں جو کہ قرآن اور اطرت کے خلاف نہیں، ان کی تکفیر اور محدور عدم ہونا یقیناً ناقابل تصور ہے۔ بہت سے لوگ جو وحدت وجود کے قائل تھے ہمارے زمانے سے پہلے تاریخ تشیع میں موجود رہے ہیں، اور یہ کوئی جدید مسئلہ نہیں تھا، لیکن میں یہ مضبوط عقیدہ رکھتا تھا کہ حوزہ نجف کو ایسے طلباء کی پرورش پر متمرکز ہونا چاہیے جو فقہی جعفری بیان کرنے کے پابند ہوں اور لوگوں کے لیے ان کی روزمرہ ضروریات کے مطابق حلال و حرام کے مسائل واضح کریں اور انہیں نشر کریں۔ میں اس نظریے پر مضبوطی سے جمع ہوا تھا اور معتقد تھا کہ یہ مسئلہ اس زمانے میں حوزے کی بنیادوں کے استحکام اور شیعہ اکابرین کے تحفظ کی ضروریات میں سے ہے۔ جو طلباء نجف میں سہم امام سے استفادہ کرتے تھے انہیں فقہ اسلامی اور اس کی ترویج کے لیے مخصوص ہونا چاہیے تھا، اور عقلی و کلامی امور کے لیے اصفہان و مشہد کے حوزے میں چارہ اندیشی کی جانی چاہیے تھی اور انہیں ان عوامل کے مرکز میں تبدیل ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ میرے ذہن میں موجود افکار تھے اور میں نہیں جانتا تھا کہ ان امور میں میری کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں۔ جوانی میں میرے ہم کلاس اور مباحثوں کے ساتھی سید علی قاضی کی بات ہمیشہ مجھے یاد آ جاتی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں تمہارے چہرے میں رہبری کے آثار دیکھتا ہوں۔ میں بہت طویل عرصے تک انہیں نجف کی علمی محافل میں دیکھتا۔ میرے لیے عجیب تھا
کہ وہ اس طرح خود میں ڈوب گئے ہیں۔ انہوں نے فقہ، اصول کی تدریس، تنہائی کے دروس پر اکتفا کیا اور مسلسل قبرستان، مسجد صہلا، کوفہ اور حرم میں فکر اور عبادت میں مشغول رہتے۔ ان میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ مرجعیت تک پہنچے۔ وہ فقہ اصول میں کم نظیر تھے، حدیث تفسیر میں ایک جامع اہل فن اور وقت نظر کے حامل عالم تھے۔ انہیں عربی زبان کے 40,000 الفاظ زبانی یاد تھے، ادبیات عرب اور اشعار کو ایسے پہچانتے تھے کہ ادب کے شاعر اور اساتذہ شعر شناسی میں ان کی مہارت پر حیران رہ جاتے۔ بہرحال اپنے فی البدیہ اشعار عربی اشعار کے درمیان شامل کر کے عرب شاعروں کے حوالے کرتے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پاتے تھے کہ کون سا شاعر ایک ایرانی ترک نے کہا ہے۔ وہ ایک پائے کے شاعر تھے اور میرے لیے ثابت شدہ تھا کہ معنوی مقامات سے متوسل ہونے میں خاص مقام تک پہنچ چکے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ ان کا اور ان کے محدود شاگردوں کا انجام کیا ہوگا۔ بات کہاں تک جائے گی؟ آہستہ آہستہ سرگوشیاں سننے کو ملی کہ مجتہدوں اور فن اجتہاد کے ماہرین ان کے پاس جاتے ہیں اور ان عوالم کی سیر کرتے ہیں جو انہیں اجتہاد، فقہ، اصول کی فضا سے دور لے جاتی ہے، اور یہ مجھے کچھ پریشان کن دکھائی دیتا تھا۔ میں اپنی ذمہ داری انجام دینے اور امام عصر کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش میں تھا، اور یہی توقع رکھتا تھا کہ اگر حوزہ علمیہ کی رہبری کا بوجھ میرے شانوں پہ آ جائے تو میں بنیادی تبدیلی لاؤں اور حوزہ نجف کو جہان اسلام کے فقہی مرکز میں تبدیل کر دوں۔ لیکن یہ سب کبھی اس کا باعث نہیں بنا کہ میں سید علی قاضی کو بھلاؤں۔ ان سالوں کے دوران کئی مرتبہ میں نے ایک قدیم دوست ہونے کی حیثیت سے ان سے پوچھا کہ آپ نے مرجعیت کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیوں نہیں ہوا؟ تو وہ بہت سکون سے مسکرا کے کہتے ہیں، جلدی نہیں کرو، ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیسے اتنے یقین سے مجھ سے وعدہ کرتے ہیں، لیکن میں اپنے وجود کے اندر ایک رسالت محسوس کرتا تھا اور یہ جانتا تھا کہ زمانے کا ہاتھ اسے میرے کندھوں پہ رکھ دے گا۔ میرا خیال یہ تھا کہ آیت اللہ سید کاظم یزدی کی وفات کے بعد یہ ذمہ داری سونپ دی جائے گی، لیکن مرجع عالم آخوند خراسانی کی وفات اور ان کی مرجعیت کی بساط سمٹ جانے کے بعد مرجعیت سید کاظم یزدی اور مرزا محمد تقی شیرازی میں منحصر ہونے پر مرزا محمد نے جن فقہی امور میں احتیاط کی جا سکتی ہو ان میں مجھ سے رجوع کرنے کی دعوت دی، لیکن میں نے خود کو دامن ولایت کے حوالے کر دیا اور میری کوشش تھی کہ جو بھی وہ چاہیں، انہوں نے جو بھی میری قسمت میں لکھا اس کا دل و جان سے خریدار رہوں۔ مختصر مدت کے بعد جب شیخ احمد کاشف رہبری کے عہدے پر فائز ہوئے تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے سید علی کو مدرسہ قوام کی ایک محفل میں دیکھا اور دوبارہ پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ تشیع کے آئندہ رہبر آپ ہیں، اس کے پیچھے جانا ضروری نہیں، وہ خود آپ کے پاس آئے گی اور امور آپ کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے وہ مسکرائے اور کہا کہ سید، جب تم مرجعیت تک پہنچ جاؤ ہمیں بھلا نہ دینا۔ میں نے سوچا کہ آپ میرے مباحثے کے ساتھی تھے، علمی توانائی، استنباط کی قوت مجھ سے کم نہیں تھی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ حدیث، تفسیر، فلسفہ، عرفان میں مجھ سے زیادہ گہرائی میں کام کر چکے ہوں۔ پھر یہ کیسے کہتے کہ میں اس نقطے پہ پہنچ جاؤں گا؟ خدا خود جانتا ہے کہ میرے اندر کی یہ پیاس اس لیے ہے کہ میں طلباء کی تکلیف اور معاشی صورتحال اور لوگوں کی شبہات، مشکلات پر مبنی افسوسناک امور کی اصلاح کر سکوں۔ اس سے پہلے جو میرے بس میں تھا وہ میں نے انجام دیا، اسے اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا، اور بہت سے کام نظر انداز ہو رہے تھے جنہیں انجام دینا ضروری تھا۔ ان میں سے اہم ترین غارت گروں اور قابضوں کے خلاف حوزے کے سیاسی مسائل، فکری استقلال نیز آزادانہ اظہار بیان کی اجازت دینا تھا۔ اس لیے جب مہدی خالصی کہ جنہوں نے مجلس موسسان عراق کا بائیکاٹ کیا، انہیں انگریزوں کی جانب سے حجاز میں جلا وطن کیا گیا، تو ان کی جلا وطنی پر اعتراض میں ہم نے مرزا حسین نائینی، سید علی شہرستانی اور بہت سے دوسرے علماء کے ساتھ عراق کو ایران جانے کی قصد سے ترک کر دیا، اور ہمارے اس عمل کے باعث حاکم وقت مجبور ہوا کہ خالص کی جلا وطنی کا مقام عربستان سے ایران تبدیل کر دے، شیعہ علماء مراجع تقلید کو عراق واپس پلٹا دے۔ بدماشوں سے 11 مہینے لڑنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1342 کے ماہ رمضان میں ہم یادگار کامیابی کے ساتھ عراق واپس آ گئے۔ یہ سب اس وجہ سے تھا کہ علماء اسلام فقہ جعفری اور امام عصر علیہم السلام کی حمایت کی پشت پناہی کی برکت سے ایک پوشیدہ قدرت کے حامل تھے، جس نے انہیں یہ موقع دیا کہ تاریخ کے مہاجروں اور بدماش کے مقابلے پر کھڑے ہوں
اور انہیں اجازت نہ دیں کہ وہ ان کے بنیادی حقوق پامال کر سکیں۔ آخر شیخ احمد کاشف الغتا کی مرجعیت کے کچھ عرصے بعد انہوں نے مختصر مدت کے لیے اس ذمہ داری کو انجام دیا۔ 1348 میں اس بھاری ذمہ داری کا بوجھ میرے کندھوں پہ ڈالا اور میں حوزہ جہان اسلام کے ڈھانچے میں بنیادی تبدیلیوں کے لیے آمادہ ہو گیا۔ میں نے سید علی کی مستقبل میں دیکھنے کی صلاحیت سے انگشت بداں رہتے ہوئے اپنی وسیع فعالیت قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ خداوند متعال سورہ یوسف آیت نمبر 90 میں بیان فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، اور جو کوئی بھی تقوی اور صبر اختیار کرتا ہے اللہ نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ سن 1927 سید محمد حسین طباطبائی۔ میرے دل میں ایک طوفان تھا۔ میں نے صافی صفحہ پر ختم ہونے والے دروازے کے ساتھ کھڑے ہو کے حرم امیر المومنین علیہ السلام کے گنبد پر نگاہیں جمائیں اور اپنے وجود کی گہرائی سے کہا، یا علی، میں حصول علم کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ کیا روش، کون سا درس، کیسا طریقہ اپناؤں۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ جو بہتر ہو اس میں میری رہنمائی فرمائیں۔ اس لمحے ایک نور جو دور ترین طبقات عالم سے نکلا، جلوہ گاہ احادیث، اسماء و افعال سے ہوتا ہوا جبروت و ملکوت، عالم روح، عقل، برزخ و مثال، کہکشاں کے مرکز، منظوموں سے ستاروں، سیاروں، خورشید، ماہ، زمین، آسمان، دریا، بیاباں، خاک، درخت، موجودات، قوتوں، سانسوں اور نازک ترین شریانوں میں خون کی گردش سے دست الہی کی اس قدرت میں تبدیل ہوا، اور اس نے میرے کندھے پر تھپکی دے کے پوچھا، آپ آقا سید محمد حسین ہیں؟ میں نے مڑ کے اپنے سامنے کھڑے ہوئے مرد کو دیکھا، ایک سید کہ جن کے سر پر ایک سیاہ امامہ، اس سے زیادہ سیاہ ان کی آنکھیں، درمیانہ قد، قدرے نکلا ہوا پیٹ۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور کہا، جی ہاں، یہ حقیر سید محمد حسین طباطبائی ہے۔ وہ پدرانہ محبت سے مسکرائے اور کہا، آقا سید محمد حسین نجف اشرف میں خوش آمدید۔ میں انہیں نہیں جانتا تھا، حیران ہوا، سوچ میں پڑا تو انہوں نے مزید کہا کہ آقا سید محمد حسن بھی نجف آ چکے ہیں۔ سید محمد حسن میرے بھائی تھے اور ہم دونوں مدرسہ طالبیہ تبریز میں مقدمات اور سطوح مکمل کرنے کے بعد ایک ساتھ نجف اشرف کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ میں نے جو ان کی آنکھوں میں پڑے حلقوں کو دیکھا تھا، خود کو سنبھالا اور کہا، ایسا ہی ہے آقا بزرگوار۔ انہوں نے بہت ہی گرم جوشی سے مجھے گلے لگایا اور کہا، میں سید علی قاضی ہوں، آپ کی زوجہ کے مرحومہ پھوپھی کا شوہر۔ نجف میں ان سے آشنا ہونے پر میری آنکھوں میں ایک بجلی سی کود گئی۔ میں نے انہیں پرجوش انداز میں گلے لگایا، کہا، جناب سید، اہلاً و سہلاً۔ میں نے اور میرے بھائی نے مرزا باقر آقا قاضی سے آپ کی بہت تعریف سنی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ مرزا باقر کے کیا حال ہیں؟ میں نے کہا، الحمدللہ وہ تبریز میں ہیں، اور فرمایا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں ان کا سلام پہنچائیں۔ انہوں نے کہا، خدا علویہ پر رحمت فرمائے، جب سے رخشندہ خانم دنیا سے رخصت ہوئی میں مرزا باقر سے ملنے تبریز نہیں جا سکا۔ جب میں اور سید محمد حسن نے بچپن میں اپنے والدین کو کھو دیا تو مرزا باقر قاضی نے ہماری زندگی کے امور اور مالی کفالت سنبھال لی۔ اگرچہ میرے والد تبریز کے زمیندار اور ثروت مند لوگوں میں سے تھے، ہمارے بچپن میں ہم سے بچھڑ گئے تھے اور ہمیں سرپرست کی ضرورت تھی جو ہمارے امور کی دیکھ بھال کر سکے۔ وہ 3 دن ہوئے ہیں جو ہم نے حویش محلے میں یزدی مدرسہ اور حرم امیر المومنین کے جوار میں ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا۔ میں بہت خوش تھا کہ اپنے نزدیکی لوگوں میں سے ایک فرد سے نجف میں میری ملاقات ہوئی، ان سے رہنمائی حاصل کر سکتا تھا، اسی لیے ان سے کہا کہ خدا آپ کی زوجہ پر رحمت فرمائے، آپ سے مل کر مجھے دلی خوشی ہوئی۔ انہوں نے بھی اپنی ابا کی شکنیں درست کی جو کہ واضح تھا کہ کافی پرانی ہیں، چند سوراخ بھی نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ چونکہ ابھی آپ نجف آئے، دروس کی کیفیت، پروگرام، تحصیل کی صورتحال سے آپ درست مطلع نہیں ہوں گے، اگر میں کچھ مدد کر سکوں آپ کی
تو رہنمائی تو میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ میں جو اس وقت یتیمی کی اذیت ناک درد میں بلا تھا، اس کی محبت پدرانہ روح نے میرے دل میں ایک گہری وابستگی پیدا کی۔ میں مضطرب ہو گیا۔ میں نے کہا آقا میں تو آپ کا شکر گزار ہوں، مجھے افتخار عطا کیجیے کہ میرے گھر تشریف لے چلیں، وہاں میں آپ سے استفادہ کروں۔ بہت ہی شیریں انداز میں مسکرا کے بولے چائے ہوگی؟ میں ہنسا اور پورے وجود سے کہا یقیناً گرما گرم تبریزی چائے علویہ خانم کے ہاتھ سے۔ انہوں نے میرے چہرے سے نظر ہٹائی، گنبد کو دیکھ کے سلام کیا۔ واضح تھا کہ وہ مقام امیر المؤمنین سے عجیب ارادت رکھتے ہیں۔ کہا آپ کو زحمت نہ ہو آقا محمد حسین۔ میں نے کہا یہ میری باعث فخر ہے، آپ ہمارے گھر تشریف چلیں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھا۔ مجھے لگا کہ ان کے پیکر میں اپنے والد کو دیکھ رہا ہوں، وہ پدر کہ جن کے ہونے کا صحیح مزہ میں کبھی سمجھ ہی نہ پایا۔ وہ اپنا عصا زمین پر لگاتے ہوئے آہستہ آہستہ باب شیخ طوسی کی جانب حرکت کر رہے تھے، ساتھ ہی گفتگو کر رہے تھے۔ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ چل رہا ہوں جس کے بارے میں تاریخ میں آئندہ بہت سے لوگ آرزو کریں گے کہ ان کے ساتھ مختصر سی ہم نشینی کر سکیں۔ میں خود کو ایسا سمجھتا تھا کہ جس نے حوضے کے دروس کو قوت سے پڑھا ہو، فلسفہ یوں میری گرفت میں تھا۔ میرے خیال میں صدرۃ المتاہلین بھی اسفار اربعہ کو میری طرح نہیں سمجھتے ہوں گے، لیکن بعد میں جب میں ان سے نزدیک ہوا تو اپنے آپ کو علم و معنویت کے ایک عظیم اوقیانوس کے سامنے پایا، اور مجھے معلوم ہوا کہ میں تو ملا صدرہ کی اسفار اربعہ کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ پایا۔ ہم چلتے ہوئے شیخ پاپتوسی کے سامنے پہنچے۔ میں نے دیکھا کہ وہ حرم کے داخلی دروازوں کے سامنے کی دیوار کی طرف جا رہے ہیں۔ وہاں گھنی کچڑی داڑھی والا ایک کوئلہ فروش بیٹھا تھا۔ آقا نے میری طرف رخ کر کے کہا آقا محمد حسین کوئی حرج تو نہیں ہے اگر میں اپنے ایک قدیمی دوست کے احوال دریافت کر لوں؟ میں نے احترام اور تعجب کے ساتھ سر ہلایا اور کہا نہیں آقا۔ جو وہ نزدیک گئے اور ان کے ساتھ چند قدم میں بھی آگے بڑھا، کچھ فاصلے پہ کھڑا ہو گیا اور انہوں نے اس سے گرم جوشی سے سلام کیا۔ کوئلہ فروش کی جس کی آنکھیں بظاہر کمزور تھیں اور اب سمجھا تھا کہ وہ آئے ہیں، ان سے مل کر بہت خوش تھا۔ میں نے حیرت سے دیکھا کہ وہ بیٹھے، کوئلے فروش کو گلے لگایا، چند منٹ اس کا ہاتھ تھاما، پھر بہت ہی پرخلوص احوال پرسی کے بعد اس کا سر چوما کھڑے ہو گئے، میری طرف آئے اور کہا یہ صاحب میرے نجف کے ایک قدیم دوستوں میں سے ہیں، دوست ہونے کے ناطے ان کی احوال دریافت کرنا ضروری تھا۔ میں سوچ رہا تھا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بہت بزرگ عالم جو اس قدر صاحب اعتبار ہیں، جن کا تبریز میں عظمت و احترام سے نام لیا جاتا ہے، اس قدر متواضع۔ اس کے بعد میری نظروں کے سامنے سوالات پذیر کرتے رہے جو اپنی دوسری ہم عمر عالموں کے برعکس تنہا کیوں ہیں۔ زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ میں نے دیکھا کہ جب ان کے ساتھ کھڑا تھا تو بعض طلباء کن اکھیوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ اس بات نے مجھے تکلیف پہنچانے کے علاوہ کہ سوال میرے ذہن میں ایجاد کیا کہ نجف میں سید علی قاضی کی صورتحال ایسی کیوں؟ کھدر کا بوسیدہ امامہ، بدرنگی قبا، سوراخ ہوئی ہوئی قبا، بغیر کسی ساتھی یا مرید کے جو ان کے ساتھ چلیں، ارد گرد موجود لوگوں کی سوال بھری نظریں۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ آقا محمد حسین کہاں چلنا ہے؟ میں نے کہا آقا گھر حویش میں بڑی مدرسے کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا بس الحمدللہ آپ حرم سے دور نہیں ہیں؟ میں نے کہا جی خدا کا شکر، ہم نے چند دن تلاش کیا، پھر علویہ اور بچوں کے لیے مناسب گھر لیا۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم جواری کی توفیق آپ کے لیے باقی رہے۔ میں نے کہا بہت شکریہ آقا، آپ کی بات پوری کریں۔ وہ مسکرائے اور خاموش ہو گئے۔ آہستہ آہستہ ان کے ساتھ اپنے گھر کی جانب چلتا رہا۔ مجھے اطمینان تھا کہ اگر قمر السادات کو معلوم ہو جائے کہ سید علی قاضی ہمارے گھر آ رہے ہیں تو وہ بہت خوش ہوں گی۔ بہرحال وہ ان کے پھپھا تھے، وہ اسی حال میں عصا ٹیکتے ہوئے کہنے لگے آقا محمد حسن کی کیا حال ہے؟ کیا انہوں نے شادی کر لی ہے؟ مجھے محسوس ہوا کہ سید محمد حسن کے بارے میں وہ سوال معمول کے گھریلو سوال و جواب سے ہٹ کر ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں آقا، سید محمد حسن کی عمر اس وقت 19 سال ہے۔ انہوں نے کہا آپ کتنے سال کے ہیں؟ میں نے بتایا میں 23 سال کا ہوں۔ انہوں نے کہا خدا آپ کے والدین پر رحمت کرے، ان کی وفات کا سن کر مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں نے کہا انشاءاللہ آپ سلامت رہیں، یہ آپ کی مہربانی اور لطف ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ کے بچے بھی ہیں؟ میں نے کہا جی آقا، ایک بیٹا ہے جس کا نام محمد ہے، تقریباً 10 مہینے کا ہے۔
انہوں نے میری پیشانی پر نظر ڈالی، خاموشی میں ڈوب گئے، پھر مخصوص حالات میں کہا کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس میں بزرگ مردوں کی تربیت ہوتی ہے۔ آقا محمد حسین، اسلام کو اس عصر میں ایسے علماؤں کی ضرورت ہے جو صابر، عالم، اہل معنویت، مستحکم قلب کے حامل ہوتے ہوئے دین کی خدمت کریں اور اس راہ میں فقر و بلا کی وجہ سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اس وقت میں متوجہ نہیں ہوا کہ وہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں۔ ہمارے مالی حالات بہت اچھے تھے، کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا شمار تبریز کے معروف افرادوں میں ہوتا تھا۔ تبریز میں ہماری کھیتیوں سے ہونے والی آمدنی ایک معمولی طالب علم کے اخراجات سے کہیں زیادہ تھی۔ چونکہ یہ طے پایا تھا کہ ہمارے لیے تبریز سے کھیتوں کا منافع بھیجا جائے گا، تو مجھے اطمینان تھا کہ میں بغیر کسی پریشانی کے اپنے درس اور مباحث جاری رکھ سکتا ہوں۔ میں نے ان کی برائے گفتگو کہا کہ آقا آپ کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں زیادہ تر ہندی مدرسے ایک حجرے میں ہوتا ہوں، کبھی کبھی میں آتا ہوں، کبھی کوفہ، کبھی دوسرے علاقے میں۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ شادی شدہ ہیں اور درخشندہ کے بعد انہوں نے تجدید فراش کیا۔ اب ہم گھر کے قریب پہنچ رہے تھے۔ میں نے چند لمحوں کی اجازت چاہی تاکہ قمر السادات کو مطلع کر دوں۔ آقا اپنی مسکراہٹ کے ساتھ، جو گویا ان کے لبوں سے جدا نہیں ہوئی تھی، دروازے کے پاس کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ میں نے جلدی سے لوہے کا گیٹ کھولا، صحن میں داخل ہوا، قمر سادات کو دیکھا جو محمد کو گود میں لیے صحن میں تھی، چھوٹے سے حوض کے گرد ٹہل رہی تھی۔ ان کو سلام کیا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا اتنی دیر کیوں کر دی؟ میں نے کہا مبارک ہو، مہمان آئے ہیں۔ ان کے چہرے پر تجسس کے آثار تھے۔ کہا یہاں تمہارا کوئی نہیں۔ میں اس لڑکی کے دل کی گہرائی سے قدردان تھا۔ خدا جانتا ہے کہ اس سے کس قدر محبت کرتا تھا، چونکہ میں جانتا تھا کہ جب انہیں معلوم ہوگا کہ مہمان کون ہے۔ جلدی سے کہا آپ کی مرحومہ پھوپھی کے شوہر سید علی قاضی، آقا سید احمد کے بھائی جو کہ تبریز میں ہیں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ منہ پہ رکھا اور آہستہ سے ہنس کر محمد مجھ کو دیا اور کمرے کی طرف بھاگ گئیں، چادر اوڑھی۔ بہرحال وہ رشتہ دار تھے، انہیں سلام کرنا ضروری تھا، جبکہ محمد میری داڑھی میں اپنی چھوٹی سی انگلی پھیر رہا تھا۔ میں دروازے کی طرف گیا، کہا آقا تشریف لائیے۔ انہوں نے چہرہ گھما کر محمد کو دیکھا، کہا واہ واہ، یہ چھوٹے سے سید وہی آقا زادے ہیں؟ جی۔ آقا آپ کا ہاتھ چومتا ہے۔ انہوں نے محمد کے سر پہ ہاتھ پھیرا، چہرے پہ نگاہ ڈالی، کہا کہیں آپ کی زحمت کا باعث نہ بن جاؤں آقا سید محمد حسین۔ میں نے کہا نہیں آقا، آپ باعث رحمت ہیں، اس شہر میں آپ ہمارے واحد جاننے والے ہیں۔ انہوں نے اپنا عصا دروازے کے اندر رکھا اور کہا کہ آپ کے شناسہ یہاں امیر المومنین علیہ السلام ہیں، انشاءاللہ کہ آپ سالہ سال ان کے زیر سایہ رہیں۔ مجھے دل سے خوشی محسوس ہوئی۔ نجف میں ہماری آمد کے اولین دنوں میں امیر المومنین علی علیہ السلام نے ایک ایسے مرد کی ہم نشینی کو ہماری روزی کے دسترخوان پہ قرار دیا۔ میں نے کہا آقا ہم امیر المومنین علیہ السلام کے زیر سایہ ہیں الحمدللہ۔ یہاں آپ جیسے شخص سے آشنائی ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے فراست سے کہا کہ آپ پشیمان ہو جائیں گے۔ میں نے ہنس کر کہا کہ ایسا نہ کہیں، آپ کے قدم سر آنکھوں پر۔ بہرحال وہ عصا ٹیکتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، کہا یا اللہ۔ قمر السادات جو سر پر چادر ڈالے دروازے پہ کھڑی تھی، جیسے ہی آقا کو دیکھا کہا حاج آقا السلام علیکم۔ آقا جنہوں نے سر جھکایا ہوا تھا کہا السلام علیکم چچا کی بیٹی، پہنچنا مبارک ہو۔ قمر سادات نے کہا آقا آپ نے قدم رنجا فرمایا، ہمیں خوشحال کیا، تشریف لائے۔ میں آگے گیا کہ انہیں گھر کے اندر لے جاؤں، لیکن انہوں نے کہا کہ آقا محمد حسین حوض کے ساتھ اسی تخت پہ بیٹھیں گے، آپ مسافر تھے، بہتر ہے کہ میں اندر نہ آؤں۔ اگرچہ میرا دل بہت چاہ رہا تھا کہ وہ اندر چلیں، لیکن محسوس کیا کہ وہ اس طرح آرام میں ہیں۔ محمد کو دوسرے ہاتھ میں لیا، کہا آقا جو آپ فرمائیں۔ وہ عصا لیے حوض کے سامنے دیوار کے قریب تخت کے پاس گئے اور کہا اجازت ہے؟ قمر السادات نے کہا کہ آپ صاحب اختیار ہیں، اندر تشریف لے چلیے۔ کہا نہیں، یہی ٹھیک ہے دختر امو، میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ میں آیا ہوں تاکہ چند منٹ آپ کو خوش آمدید کہوں اور زحمت نہ ہو آپ کو۔ آپ صاحب اختیار ہیں پھوپھا جان، خدا رحمت فرمائے میری پھوپھی رخشندہ خانم پر۔ ہم نے تو انہیں دیکھا نہیں، لیکن آپ اور ان کی تعریف اہل تبریز سے بہت سنی ہے۔ خدا آپ کے مرحومین پر رحمت نازل فرمائے۔ علویہ میری گردن پر بہت حق رکھتی ہیں۔ قمر السادات کو گویا دکھ ہوا کہ آقا کو رخشندہ کی یاد دلا دی۔ خدا ان پر رحمت فرمائے، آپ تشریف رکھیے۔
پھر وہ اندر چلی گئی چائے بنانے۔ آقا نے اپنا عصا برابر میں رکھا، آرام سے بیٹھ کر زیر لب کچھ پڑھتے ہوئے خاموشی میں ڈوب گئے۔ میں بھی تخت پر ان کے ساتھ بیٹھا اور کہا بہت خوش آمدید۔ کہنے لگے نہیں، بہت شکریہ آقا سید محمد حسین، آپ کے بھائی کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ سید محمد حسین پر ان کی ایک خاص توجہ ہے۔ میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے بھائی کے ساتھ اس ہندی مدرسے میں کہ جو آپ نے فرمایا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں تشریف لائیے، میں ان سے ملاقات کا مشتاق ہوں۔ میں نے کہا آپ کی محبت ہے آقا؟ کہتے میں آپ کی خوبی ہے، تبریز میں درسی امور کی کیا صورتحال ہے؟ تب میں نے محمد کو دوسرے زانوں پہ منتقل کرتے ہوئے کہا آقا میں نے محمد حسن کے ساتھ سطوح کو تبریز میں مدرسہ طالبیہ میں مکمل کیا تھا، اور چونکہ تبریز میں درس خارج نہیں ہیں تو ہم نجف اشرف کے لیے روانہ ہوئے۔ انہوں نے کہا آپ نے اچھا کیا، یہاں مولا کے زیر سایہ ہے۔ میرا دل قمر السادات کی طرف سے پریشان تھا کہ انہیں وطن سے دور اس اجنبی شہر میں لے آیا۔ میں نے کہا کہ میں پریشان ہوں، الویہ یہاں کی زندگی برداشت نہ کر سکیں۔ انہیں بہت ہی معنی دار خاموشی اختیار کی، چند لمحوں کے بعد بولے یہ آپ کی الویہ ماشاءاللہ کامل خاتون ہے، خدا نے آپ پر بہت لطف کیا کہ انہیں آپ کی زوجہ بنایا، ان کی قدر کریں۔ البتہ خود امیر المومنین علی علیہ السلام سب کے مربی اور پرورش کرنے والے ہیں، کسی کو بے نصیب نہیں رہنے دیتے۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، قمر سادات کی عمر 19 سال سے زیادہ نہیں تھی، لیکن اپنی شادی کے ان 2 سالوں میں انہوں نے مجھ پر ثابت کر دیا کہ وہ ایک قدر شناس اور محبت کرنے والی بیوی ہیں۔ اگرچہ وہ خود تبریز کے مشہور دولت مند خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اپنے فیصلوں میں میری تشخیص اور مرضی کو اپنی پہلی ترجیح قرار دیتی۔ اسی لیے میں نے کہا جی الحمدللہ ایسا ہی ہے۔ جیسے ہی میں نے ان سے کہا نجف چلیں، اگرچہ ان کے لیے دشوار تھا، اپنی پیشانی پر بل نہیں لائیں اور سفر کے لیے جو کام بھی ضروری تھا وہ انجام دیا۔ الحمدللہ یہ آپ کا رزق تھا، قدر کیجئے، جو صورتحال ہے اس سے بہترین شکل میں استفادہ کریں۔ میں نے آقا کو بھولا جی آقا، میری امید امیر المومنین اور ان کی عنایات سے ہے۔ میں نے خود ان سے مدد مانگی کہ امور میں میری دستگیری فرمائیں۔ میرے خیال میں آپ سے ملاقات بھی ان کی وجہ سے ہی ملی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اسی طرح مجھے دیکھ رہے ہیں اور شاید نہیں چاہتے کہ اس ماجرے میں اپنا کوئی نقش ظاہر کریں۔ انہوں نے فوراً کہا کہ نجف میں فقہ اصول کے درس میں شیخ محمد حسین غروی اصفہانی سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، جو کمپانی کے لقب سے بھی مشہور ہیں۔ آپ ان کے درس میں جائیے اور دیکھیں کہ آیا آپ کے ذوق کے مطابق ہے۔ میں نے کہا آقا نے مجھے کہا کہ شیخ محمد حسین نائینی بھی بہت مفید ہیں، اگر وقت ملے تو ان کا درس بھی دیکھیے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ آپ سید ابوالحسن اصفہانی کے درس فقہ میں بھی کچھ شرکت کریں، اگرچہ وہ مرجعیت کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں۔ نہایت ہی صاحب فضل، نو اندیش، حوزوی امور کی اصطلاح اور اسے جدید بنانے کے لیے قابل توجہ افکار رکھتے ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، میں چاہتا تھا کہ اگر درس فلسفہ کے بارے میں بھی جانتے ہوں تو بتائیں۔ انہوں نے کہا آقا سید حسین بادیہ کوبئی نجف میں فلسفے کے صف اول کے علماء میں سے ہے، لیکن خیال رکھیے گا کہ نجف میں فلسفہ عرفان کے دروس میں خاموشی سے شرکت کریں، کیونکہ نجف کے طلباء کا عمومی ماحول ان علوم سے سازگار نہیں ہے، اور جو طلباء ان دروس میں شریک ہوتے ہیں ان کو بھی ایک خاص انداز میں دیکھا جاتا ہے۔ چونکہ میں سن چکا تھا کہ نجف کی فضا عرفانی علوم سے سازگاری نہیں رکھتی۔ میں نے کہا سر آنکھوں پر آقا۔ انہوں نے دوبارہ اپنی تھوڑی سینے سے لگائی اور فکر میں ڈوب گئے۔ وہ میرے لیے عجیب کشش کے حامل تھے۔ اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ آنے والے سالوں میں ان کا مکمل دل باختہ ہو جاؤں گا، اور میں یہی سب سوچ رہا تھا کہ قمر السادات نے قریب آ کر کہا آقا محمد حسین چائے۔ میں نے محمد کو گود میں لیا اور ان کی طرف گیا، چائے کی سینی جس سے تازہ خوشبو آ رہی تھی۔ بچہ انہیں تھما کر ان کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، محسوس کیا کہ وہ خوش ہیں۔ چائے کو میں حوض کی طرف لے گیا، آقا کو پیش کی۔ انہوں نے کہا آپ کا شکریہ دختر امو۔ قمر السادات نے کہا نوش جان آقا، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ اپنے رشتہ داروں کے پاس زیادہ آیا کریں۔ آقا مسکرائے، کہا انشاءاللہ آپ کو زحمت دوں گا۔ قمر السادات شیریں انداز میں مسکرائیں، چادر سمیٹ کے اندر چلی گئیں۔ آقا نے بھی چائے اٹھائی، کہا واہ اس چائے نے مجھے رخشندہ کی یاد دلا دی ہے، زعفرانی چائے۔ میں نے کہا نوش کیجیے آقا، رخشندہ خانم کا مقبرہ کہاں ہے؟ انشاءاللہ
ان کی پھوپھی کے مزار پہ لے کے جاؤں؟ تو آغا نے مجھے بتایا کہ حرم میں باب الساعات کے قریب ایک چھوٹے سے کمرے میں نے سنا ہوا تھا کہ رخشندہ باکمال خاتون تھی. مجھے ان کے احوال پہ رشک آتا تھا کہ مولا کی زہری کے پاس دفن کی گئیں. خدا آپ کے والدین اور مرحوم کی بھی مغفرت فرمائے. آقا محمد حسین. انہوں نے چائے اپنے ہاتھ میں پکڑی اور اسے کچھ گھماتے ہوئے کہ زعفران تہہ میں نہ بیٹھ جائے کشش اور محبت سے بھرے چہرے کے ساتھ کہا، آقا سید محمد حسین جو حصول علم کے لیے نجف آتے ہیں، بہتر ہے تحصیل کے علاوہ اپنے نفس کی تہذیب اور تکمیل کی فکر میں بھی رہیں اور غافل نہ ہوں. دراصل میں اسی لیے اس شہر میں آیا تھا کہ اپنی اس گمشدہ چیز کی تلاش میں جو اصول فقہ فلسفے کے الفاظ و اصطلاحات کے درمیان میں مجھے اپنی جانب کھینچتی ہے. ان کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جو اس وادی میں میری رہنمائی کرے؟ میں نے آغا کو یہ بھی بتایا کہ میں ان کے چھوٹے بھائی سید احمد سے مل چکا تھا جو واقعی نفس کی مراقبت کرنے والوں میں سے تھے اور خاص احوال و کامال کے حامل تھے. بہت شوق سے کہا، اسی چیز کی تو مجھے تلاشی ہے سید آقا. جو کچھ توقف کہا اور کہا، آقا سید احمد کے کیا حال ہے؟ کچھ عرصہ پہلے انہیں دیکھا تھا، وہ درس دیتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں، ایک محدود جماعت ان کے اطراف میں ہے. انہوں نے کہا، بڑے نقصان کی بات ہے. سید احمد اچھے احوال و کمالات کے مالک ہیں، ان سے زیادہ استفادہ کیا جانا چاہیے. میں نے سوچا کہ شاید وہ ٹیلی گراف کے ذریعے سید احمد کے حالات سے باخبر ہیں، لیکن کئی سال بعد ان کے بیٹے سید محمد حسن سے میں نے سنا کہ ایک واقعے سے انہیں پتہ چلا کہ آقا غیر معمولی طریقے سے نجف میں ہوتے ہیں، تبریز میں سید احمد سے رابطہ رکھتے ہیں. یہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے تفصیلی ملاقات، نشست و برخاست کیا کرتے تھے، لیکن اس موقع پر کہا، جی آقا وہ اگر آپ سے بہتر نہ ہوں تو بھی بہت فاضل اور ماشاءاللہ کمالات ہیں. آپ نے مجھے ابھی تک نہیں پہچانا، میں تو صرف ایک بوڑھا عصا بدست لنگڑا آدمی ہوں. میں سمجھ رہا تھا کہ وہ یہ بات تواضع کی وجہ سے کر رہے ہیں، اس لیے میں نے کہا، آقا یہ نہ فرمائیں، آپ نے چند دروس مجھے متعارف کروائے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ آپ خود بھی درس دیتے ہیں یا نہیں، تاکہ میں آپ کے بھی درس سے استفادہ کروں. بہت ہی میٹھے انداز میں مسکرائے. چائے پی کر ایک شعر پڑھا جو میں نے اب تک نہیں سنا تھا، جس کا ترجمہ ہے کہ میں زید کا لفظ زبان پر لاتا ہوں جبکہ میں نے زید کو بالکل نہیں پہچانا، اور یہ وہ کلمہ ہے کہ جس سے تم مانے و مراد ہو. میں نے کتنی ہی حکایات اور مطالب بیان کیے ہیں جن پر ہرگز اعتنا نہیں کیا، اور ان کے ذکر سے میری مراد و مقصد تھا کہ ان کا ذکر مجھے تمہارے ذکر تک کھینچ لے جائے اور تم سے گفتگو کرنے کا موقع دے. طرز زبان شعر پڑھنے کی آنکھوں کی پتلیوں نے رنگ ہی اختیار کر لیا تھا. دونوں اس عجیب عشق کی لازوال حکومت کا پتہ دے رہے تھے. میں اعتراف کرتا ہوں کہ وہ شروع ہی سے میرے دل کے مالک بن گئے. شاید خود جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ان اشعار سے مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا. ان کا درس کوئی اور ہی چیز تھا. انہوں نے عصا اٹھائی، کھڑے ہوئے، کہا، پھر آقا محمد حسین آپ مجھے رخصت ہونے کی اجازت دیجیے. میں نے گھبرا کر کہا، آقا ہمارے پاس مزید رکیں؟ انہوں نے کہا، ہم آپ کی خدمت میں ہیں، اب تو ہمسائے ہیں، انشاءاللہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے. ان کے اٹھتے ہی میں بھی تیزی سے کھڑا ہوا. قمر الصدات کو آواز دے کر کہا کہ آقا جانا چاہ رہے ہیں. وہ کہ جن کے چہرے پر کچھ دیر پہلے خوشی کی لہر تھی سر پر چادر ڈالے کہا، آقا تشریف رکھیے کھانے کے لیے. کہنے لگے، نہیں بہت شکریہ دختر امو، ہم آپ کو بہت زحمت دے چکے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر آقا محمد حسین اور آقا محمد حسن کے ساتھ تشریف لائیے تاکہ آپ کا اہل خانہ سے تعارف کرا دوں. قمر السادات نے، جو گویا پہلے سے زیادہ خوش تھی، کہا، آپ کے قدم سر آنکھوں پر آقا، انشاءاللہ ہم آپ کو زحمت دیں گے. انہوں نے اپنے رخ گھر کے دالان کی سمت کیا اور آہستہ سے کہا، دختر امو اپنے صاحبزادے کا خیال رکھیے. قمر السادات نے کہا، چشم آغا. نجف کا پانی زیادہ صاف نہیں ہے، اس شہر میں صحت و سلامتی کے حوالے سے احتیاط کیجیے گا. کچھ عرصہ قبل یہاں بڑے پیمانے پر وبا پھیلی اور بہت سے لوگ بیمار ہوئے. آپ لوگ اپنی صحت و سلامتی کا خیال رکھیے. یہ میرے لیے دلچسپی کا باعث تھی. وہ ان موضوعات کو اہمیت دیتے ہیں. محسوس نہیں تھا کہ ان جیسا شخص اس مسائل پر توجہ رکھتا ہوگا، لیکن وہ ایسے نہیں تھے. آخر میں انہوں نے محمد پر نظر ڈالی، خدا حافظ کہا، عصا گلی میں رکھی. میں ان کے ساتھ یہ سیر نہیں ہوا تھا، چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ اور چلوں، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ زحمت نہ کریں، میں خود چلا جاؤں گا. اجازت دیجیے، اگر ہندی مدرسے جا رہے ہیں تو میں بھی چلوں. انہوں نے کہا، اصل میں الویہ اکیلی ہیں، ان کے پاس ٹھہر جائیں، ان کا خیال رکھیے.
میں نے کہا چشم آقا۔ اس حالت میں انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھا اور کہا میرے بیٹے سید محمد حسین، اگر دنیا چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو، اور اگر آخرت چاہتے ہو تو بھی نماز شب پڑھو۔ مجھے محسوس ہوا جیسے اس ہاتھ سے ایک نور میرے قلب کی پوشیدہ ترین تہوں میں اتر گیا، اور یہ جملہ ان الفاظ کے ساتھ میرے تمام وجود میں گھل گیا۔ میں ان کی شفاف آنکھوں سے دیکھا جس پر گویا آنسوؤں کا پردہ تھا۔ میں نے کہا سر آنکھوں پر آغا؟ انہوں نے کہا میں آپ کی اجازت سے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ اور آقا سید محمد حسن سے ملاقات ہوگی، آپ کا خدا حافظ ہوں۔ انہوں نے عصا اٹھائی، خدا حافظ کر رہے تھے، لیکن مجھے سوچ میں غرق کر دیا کہ سچ یہ صاحب کون ہیں، کیوں اس حد تک مجھے اپنی جانب کھینچ رہے ہیں۔ مجھے کسی طرح یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی گوہر ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں حقیقت قرآن کریم کی لامتناہی سرزمین میں داخل ہو کر فنا اللہ ہو جاؤں گا۔ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه۔ خداوند متعال قرآن مجید کی زمر سورہ میں 17 اور 18 آیت میں بیان کرتا ہے کہ پیغمبر آپ میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے جو باتوں کو سنتے ہیں اور جو بات اچھی ہوتی ہے اس کا اتباع کرتے ہیں۔ سن 1927 سید محمد حسن طباطبائی۔ سلام علیکم، کیا آپ جانتے ہیں کہ آقا سید حسن مستسقیٰ کا درس کہاں ہوتا ہے؟ سید جوان، میں خادم حرم ہوں، علماء کے درس مجھے سمجھ نہیں آتے، آپ جا کر کسی طالب سے پوچھیے۔ تب میں نے بولا بہت شکریہ، لیکن وہ میری بات کا صحیح جواب نہیں دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اور زیادہ پوچھو، انشاءاللہ تلاش کر لو گے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، صحن حرم کے گوشہ و کنار میں طلباء کے حلقے دکھائی دیے جا رہے تھے، درس و بحث میں مصروف تھے، چھوٹے اور بڑے حلقے، لیکن میں سید حسن کا درس تلاش کر رہا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو معارف الہی اور توحیدی مباحث میں ید طولہ رکھتے ہیں، لیکن بظاہر ان کے درس میں شرکت کرنا نجف کے بہت سے طلباء کے لیے ناگوار تھا۔ مولا امیر المومنین کی قدموں کی جانب صحن سے میں نے اپنے نظریات باب السعادات کی جانب پھیرے، واپس آیا۔ درس فقہ اصول کے حلقے نہایت ہی پرجوش اور آتشی تھے، بہت سے طلباء تمام سطحوں پر ان فنون کو سیکھنے میں مصروف تھے، وہ فنون کہ جو فرائض کی تشخیص شریعت کے تعبد میں ہر کامل و جامع طالب علم کے لیے ضروری اور لازمی امور میں شمار ہوتے تھے۔ لیکن جس سوال نے میرے ذہن کو پریشان کر رکھا تھا وہ یہ تھا کہ کیا فقہ اصول اور فرائض کی تشخیص پر اکتفا کر لینا خود بخود میں ڈھل جائے گا عمل میں؟ اگر آپ اصول کافی، بحار الانوار اور دیگر کتب کو کھولیں تو ان میں جگہ جگہ ایسے امور کا تذکرہ ہے کہ جو گویا فقہی احکامات کے بالا تر مرحلے کو آشکار کرتے ہیں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں اہل بیت کے بیانات میں موجود انسان، ولایت توحیدی، معاد نبوت اور قلبی احوال و مراقبت کے لطیف حقائق کے بارے میں اتنی زیادہ آیات و روایات سے اپنی آنکھیں بند کر لوں؟ میں ان محنت کرنے والے طلباء کے بزرگ اور نورانی مجمع کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا یہ بھی میری طرح یہ اندیشہ رکھتے ہیں کہ اسلام نے جو مطالب بیان کیے ان میں بطور جامع و کامل استفادہ کریں؟ کیا اسی زری شریف کے مالک نے خود یہ نہیں کہا کہ انبیاء آئے ہیں تاکہ مدفون عقلوں کو جہل اور کثرت سے آلودہ خاک سے باہر نکالیں، انسان کی رہنمائی اس کی الہی حقیقت کی جانب کریں؟ فقہ اصول میرے لیے اس راہ کے لوازمات میں سے تھے۔ میں نے اپنے بڑے بھائی محمد حسین کے ساتھ دل و جان سے ان کا مطالعہ کیا اور ہم اب بھی کرتے تھے، لیکن میری ایک گمشدہ چیز تھی، نجف پہنچ کر وہاں مقیم ہوتے ہی اسے پا لینے کے لیے میرا دل انتہائی بے چین اور ہیجان زدہ تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ باب الساعات کے قریب پہنچا اور وہاں نسبتاً پختہ اور ایک قوی ہیکل شخص کو دیکھا جو بیرونی دروازے کے پاس ایک چبوتر پر بیٹھے ہوئے اس کتاب کے حاشیے کو پڑھ رہے تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور احترام سے کہا جناب شیخ سلام علیکم۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سوچا شاید میری آواز نہیں سنی۔ چونکہ میں سید حسن کے درس کی جگہ معلوم کرنے کے لیے درس اور مباحثے کے حلقوں میں مصروف طلباء کو تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، اپنا گلا میں نے صاف کیا اور کچھ زور سے کہا آقا سلام علیکم، کیا میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کتاب سے سر اٹھایا، سرخ آنکھوں سے میرے سراپے پر ایک نظر ڈالی
کہا کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ میں مطالعہ کر رہا ہوں؟ مجھے دھچکا لگا، ایسا رویہ میں نے کسی سے دیکھا ہی نہیں۔ احترام سے کہا معاف کیجیے گا لیکن میں نے آپ کی خدمت میں سلام کیا تھا۔ زیر لب کچھ بڑبڑائے، بولے تم نے سلام کیا لیکن یہ نہیں سمجھے کہ سلام کر کے میری ضروری کام میں خلل ڈالا ہے، اب کہو کیا چاہیے؟ میرا تمام وجود شدید جھنجھلاہٹ میں، ایک جوان طالب علم سے بات کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے جو ابھی اس راستے کی ابتدا میں تھا اور چاہتا تھا کہ ایک پختہ شیخ کو کہ جنہوں نے سال ہا سال اس راہ میں اپنی ہڈیاں چورا کی تھی اسوہ قرار دے۔ میں نے حاشیے سے صرف نظر کرتے ہوئے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ آقائے سید حسن مستقی کا درس مطہر حرم میں کہاں منعقد ہوتا ہے؟ جیسے ہی بات میرے منہ سے نکلی ان کی آنکھوں میں تو جیسے خون آ گیا اور بہت غصے سے کہا کہ تمہیں اس منحرف صوفی کے درس سے کیا کام؟ میں نے کہا صوفی؟ انہوں نے کہا اور کیا، ایک منحرف صوفی جو کہ منبر رسول پر بیٹھ کر کفر بکتا ہے، تمہیں کس نے حق دیا اسے تلاش کرو اور یہ چاہو کہ اس کے درس میں جا کر اس کے شاگردوں کا حلقہ بڑھاؤ؟ میں الجھنے پڑ گیا، کچھ ڈرتے ہوئے کہا کہ میں نے تو بعض طلباء سے سنا کہ وہ حرم میں صبح کے وقت تفسیر قرآن کا درس دیتے ہیں، اسی لیے میں نے ان کو تلاش کیا۔ اس شخص نے اپنے دانت بھینچے، کہا وحدت وجود والے اور تفسیر قرآن، صوفیوں کو قرآن سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہ لوگ چند کافروں کے پیروکار ہیں جنہوں نے اہل بیت کے کلام کو درویشیوں کی بکواسیات میں ملایا ہے، جہاں تک ممکن ہو اپنے مقاصد کی خاطر مغالطے کرتے ہیں، حرام ہے اگر کوئی ان جیسوں کے درس میں جائے۔ میں وہ شخص شدید سید حسن سے کینہ رکھتا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ نجف تبریز کی طرح نہیں ہے، وہاں مختلف فکری گروہ وجود رکھتے ہیں، لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ نجف میں اپنی حاضری کے اولین دنوں میں اتنی تیزی سے اس حد تک اختلاف دیکھنے کا مشاہدہ کروں گا۔ میں نے لعاب دہن کو نگلتے ہوئے کہا میرا خیال تھا کہ میں ان سے استفادہ کر سکتا ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ وہ ایک مسلم مجتہد ہیں، عقلی اور نقلی علوم میں انتہائی قابل۔ اس شخص نے کہا مجتہد؟ وہ نہ خود مجتہد ہے نہ ہی اس کا استاد۔ یہ لوگ سوائے مولوی کے یعنی مولانا روم کے شعر پڑھنے اور سنی عربی لغت کی باتیں بیان کرنے کے کچھ نہیں جانتے۔ میں نے اضطراب سے پوچھا کہ گویا میں نے اپنے ہاتھوں سے ایک خاموش آتش فشاں کو بھڑکا دیا۔ تجسس اور کچھ شجاعت کے ساتھ میں نے ان سے پوچھا کہ سید حسن مستطاع کے استاد، میں نے سنا تھا کہ وہ خود تقریباً 50 سال کے ہیں، ان کا استاد کون ہے؟ اب میں نے کام خراب کر دیا، گویا اصلی مشکل سید حسن کے استاد تھے۔ انہوں نے مٹھیاں بیچیں اور قریب تھا کہ ان کی رگ گردن پھٹ جائے۔ کہا وہ خود بھی صوفی ہیں اور اس کا نام ہے سید علی قاضی۔ یہ لوگ نجف میں طلباء کو اجتہاد، فقہ، حدیث، طریقت اہل بیت پر عمل کرنے سے منصرف کرتے ہیں، جوان طلباء کے اذہان کو مٹھی بھر گدڑی پوشوں کے اقوال کی کثافت سے آلود کرتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ سید علی قاضی، کہیں یہ سید احمد کے بھائی کو تو نہیں کہہ رہے جو کہ تبریز میں ہمارے دور کے رشتہ دار تھے؟ میں نے مرزا باقر سے سنا تھا کہ وہ کئی سال نجف میں آئے اور عالم مجتہد اور ایک مستحکم فقیہ ہیں۔ یہ کیا باتیں تھیں جن کی نسبت وہ متعصب شیخ ان کی جانب دے رہا تھا؟ اب میں نے سوچا کہ بات خراب ہو گئی ہے، تقریباً 60 سالہ شیخ سے بات نہیں کی جا سکتی۔ میرے چہرے پر ابہام نے سایہ ڈالا، اپنا ہاتھ سینے پہ رکھ کر کہا میں آپ سے اس رہنمائی کے لیے بہت شکر گزار ہوں۔ شیخ کہ جنہیں گویا آگ لگی ہوئی تھی کانپتے بدن کے ساتھ بولے اس قاضی کو میں جوانی کے دنوں سے جب نجف آیا تھا کوئلہ فروشوں، بھکاریوں اور وادی السلام کے درویشوں کے ساتھ بیٹھا دیکھتا تھا۔ اگر اپنی عاقبت بخیر چاہتے ہو نا، ان لوگوں کے پیچھے مت جانا۔ میں اگر سید ابوالحسن اصفہانی کی جگہ ہوتا تو ان کا خون بہانا جائز قرار دے دیتا۔ انہوں نے تشیع کا مقام گھٹا کر اسے تصوف اور لاابالی پن کا تک پہنچایا ہے، یا یہ نجف سے دفع ہو جائیں یا انہیں ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا جائے۔ اس شخص کی پیشانی کی رگیں پھٹنے کے قریب تھی۔ جب میں نے حالات ایسے خراب دیکھے تو کہا جی جناب شیخ، میں آپ کی رہنمائی کے لیے بہت شکر گزار ہوں۔ انہوں نے غصے میں منہ سے بہنے والے جھاگ کو ہاتھوں سے صاف کیا اور کہا غصے میں کہ تمہیں نہ دیکھوں کہ ان فضولیات کے چکر میں پڑو، اپنی فقہ حدیث پڑھو
ان کا فرد منحرف جماعت سے حوضے کے بزرگوں کو نمٹنے دو۔ جب میں نے دیکھا کہ میں نے جلتی پر تیل ڈال دیا ہے، اب یہ شیخ جو ہیں وہ چھوڑنے والے نہیں، تو کہا چشم جناب شیخ، بہت شکریہ۔ انہوں نے غصے سے مجھے دیکھا، اپنا سر جھکا کر تیزی سے کہا اب جاؤ۔ میں انتہائی تعجب سے انہیں دیکھا، آہستہ آہستہ ان سے دور ہوا اور اس سوچ میں پڑا کہ حوزہ علمیہ میں یہ کس قسم کا رویہ ہے۔ میں بہت سے علماء سے مل چکا ہوں، تبریز کے طالب مدرسے سے سید محمد حسین کے ساتھ بہت سو کا شاگرد رہا ہوں۔ علمی مباحثوں میں دوسروں سے اختلاف نظر رکھنا ایک رائج امر ہے، لیکن اس قسم کا رویہ مجھے حوزے کی فضا سے کسی حد تک نا امید کر دیا۔ ان کے درس کے بارے میں پوچھنے پر طلباء نے جس طرح مجھے نالا کیا، اس شخص کی جانب سے ان کے استاد کے بارے میں، قرآن نے ان لوگوں کو بشارت دی ہے جو مختلف طرح کی باتیں سنتے ہیں اور ان میں سے بہترین کی پیروی کرتے ہیں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تفکر اور تعقل سے مقابلہ کیا جا سکتے؟ جو طالب علم درس خرج میں جاتا ہو اسے متعدد افکار و آراء کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان میں سے جو سمجھے اس کے لیے حجت قرار پائے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ میرے پاس اس بات کی کیا حجت تھی کہ میں آقا سید مستقی اور قاضی کو کافر اور منحرف سمجھوں، وہ بھی سید جن کے بارے میں سنا تھا کہ وہ نجف اشرف میں توحید اور بیان حکمت میں کم نظیر ہیں۔ یہ افکار باعث بنے کہ میں اپنا عزم کروں کہ ان کے درس میں ضرور جاؤں گا۔ لہٰذا میں نے اپنی ابا مرتب کی، امامے کو مضبوط کیا اور حرم کی جانب نگاہ ڈالی اور سید حسن اور ان کے درس تک پہنچنے کے لیے ایوان العلماء اور شیخ طوسی کی طرف چل پڑا۔ میں آگے گیا، دروس کے حلقوں پہ نظر ڈالتا رہا۔ میری نظر ایک سید پر پڑی جو صحن کے آخر میں ایک چھوٹے سے ممبر پر خورشید کی مانند چمک رہے تھے۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہی وہ سید حسن ہیں۔ آہستہ آہستہ میں ان کے حلقہ درس تک پہنچا۔ جب حرم میں لوہے کی تختی پر 11 مرتبہ ہتھوڑا پڑنے کی آواز ظہر سے 1 گھنٹہ قبل کا اعلان کرتی ہے، ان کے درس میں 20 سے زیادہ طلباء موجود نہیں تھے۔ میں خاموشی سے بیٹھا، ان کا چہرہ میں نے دیکھا، آرام، پرسکون، سیاہ عمامہ، وہ چہرہ جو اندرونی آگ سے اپنے زانوں پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ پہلی کتاب کی قدیمی جلد پر سفید رنگ سے لکھا ہوا ہے التوحید الصدوق۔ دوسری جو جلد تھی اس پر مدھم طلائی رنگ میں لکھا تھا اصول کافی، شیخ صدوق اور کلینی کی کتابیں، شیعوں کے صف اول کے محدثین۔ میرا ذہن اس شیخ میں الجھ گیا جو کہ ان کو صوفی کہہ رہا تھا۔ انہوں نے درس کا آغاز کیا اور ہماری گفتگو سورہ مبارک قصص کی آیت نمبر 88 تک پہنچی۔ اللہ کے ساتھ دوسرے الہی اور معبود کو نہیں پکارو، یہ نہیں پکارو یعنی قلباً نہیں پکارو، تمہارے اعمال تمہارے وجود کی خواہشوں کا نتیجہ ہے، تمہارے افکار اس سے جنم لیتے ہیں جس پر تم توجہ رکھتے ہو۔ انسان جس چیز پر متوجہ ہو وہ دوسرے امور سے اس کی توجہ سلب کر لیتی ہے، اس کی الہ بن جاتی ہے۔ انسان کی توجہ ایک طرف سے والہا ہونے اور متوجہ ہونے کا مفہوم رکھتی ہے۔ آپ اپنے خیالات کو اپنی مٹھی میں بند کریں اور اجازت نہ دیں کہ آپ کا باطن خدا کے سوا کچھ طلب کرے۔ لیکن کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ کیا انسان خود بخود اس نقطے تک پہنچ سکتا ہے؟ وہ اپنے خیالات کو کیسے کنٹرول کرے؟ جس راستے پر آگے قرآن کریم اشارہ کر رہا ہے وہ توحید پر توجہ دینے اور خدا کے مقام سے عبارت ہے۔ اس دہرے معیار کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ توحید الہی کی طرف توجہ کی جائے۔ خدا میں پناہ حاصل کرو، آپ مقام ہو کی جانب متوجہ رہیں۔ وہ اصلی الہ ہے جو کچھ انسانوں کے صفحۂ خیال و گمان میں اسے دھوکہ دیتا ہے، کہتا ہے تم جو بھی سوچتے ہو، جس چیز پر توجہ رکھتے ہو وہ ابھی نابود اور نیست ہے، جو باقی ہے وہ ظہور اصلیت کا حامل ہے۔ خدا بند متعال، حاکمیت اسی کی ہے اور تم اس کی طرف پلٹنا ہے۔ ان کا کلام عجیب فصاحت کا حامل تھا۔ جب وہ گفتگو کرتے تو انسان کی رگوں میں جیسے خون جوش مارنے لگتا، وہ عالم کے مقدس مقامات کی جانب متوجہ ہو جاتا۔ انہوں نے کتاب توحید کھولی، نظر ڈال کے بولے اس وجہ کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی رستہ ہے کہ ہم اس وجہ کے ساتھ مرتبط ہوں
جناب شیخ صدوق کتاب توحید میں صادق آل محمد سے نقل کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت وہ وجہ اللہ ہیں جو نابود نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اس پر توجہ کرے تو اس نے عالم میں اس حقیقت پر توجہ کی ہے جو توحید کا مظہر اور اس کی تجلی ہے۔ ایک اور جگہ اور دوسری تعبیر میں اسی معنی پر تاکید فرمائی کہ کیا انسان کا اشیاؤں سے رابطہ ان سے روبرو ہونے کے علاوہ کچھ اور ہے؟ قرآن کا ارشاد ہے سب کچھ نابود ہے مگر یہ وجہ اللہ۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ جس چیز کو دیکھو اس کی ایک وجہ ہے اور اس کی ولایت کا مقام ہو ہے۔ یہ ہمارے معارف ہیں۔ مقام ولایت کی تعریف، حقیقت توحید کے بارے میں، انسانی ادراک کے بارے میں یہ اہل بیت علیہم السلام کے درخشاں اور بے نظیر کلمات۔ خزائے علمیہ کیوں ان بے مثال کلمات سے دست بہرہ مند نہیں؟ ازل سے ابد تک ایمان کے سپوتوں نے ایسا عروج نہ دیکھا اور نہ دیکھیں گے۔ کیا توحید اسلامی شریعت کی بنیاد نہیں ہے؟ کیا ولایت اصول دین میں سے نہیں ہے؟ ہم فقہ اصول کو توحید کے لیے چاہتے ہیں۔ ہم ولایت اور مقام اہل بیت کی پیروی کے لیے محتاج ہیں ان لوگوں کے۔ پھر کیا ہمیں ان معارف اور ان توحیدی اخلاق کمالات سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے؟ انسان اپنی خلقت کے راستے پر ایسا مسافر ہے جو توحید سے کثرتوں سے توحید کی جانب گامزن ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ وہ خود کو اپنے اختیار سے اس عالم سے ربوبیت کے مقدس مقام کی جانب متوجہ کرے اور عقلی و الہی سفر میں داخل ہو، خود کو افعال الہی کے شہود تک پہنچائے۔ وہ راستہ کہ جس کی تصویر کشی قرآن نے حضرت موسیٰ کے لیے کوہ طور پر کی۔ ہم کب تک خواب خرگوش میں مبتلا رہیں جبکہ ہمارا یہ خیال ہم کو حق کے راستے پر ملے گا۔ خدا نے انسان کو اپنی خلافت کی استعداد عطا فرمائی ہے۔ ہم امام جعفر صادق کے مکتب کے شاگرد ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ راستہ مکمل اور جامع طور پر اپنائیں جو ان کے مد نظر تھا، یہ نہیں کہ اس کے جز پر اکتفا کر لیں اور دوسرے امور کو ناقابل توجہ اور بے اہمیت سمجھیں۔ دوسرے الفاظ میں ہمیں فروعات کی خاطر اصول دین سے غافل نہیں ہونا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ملکوتی بارگاہ میں زمین سے سر ٹکرائیں، اس باعظمت گنبد کے مالک سے تقاضا کریں کہ وہ توحید، وہ ولایت کی حقیقت تک رسائی کی راہ ہمارے لیے کھولیں، ہمیں ایسا آسمانی اور ولایت میں ڈھلا ہوا دکھائے تاکہ وہ ہمارا ہاتھ تھام کر حقائق کی اس بے کراں کہکشاں تک ہماری رہنمائی کرے۔ ہم اس خاندان کی عنایت کے محتاج ہیں تاکہ وہ ہماری حقیقت کا اپنے بحر وجود سے متصل ہو جانا قبول فرمائیں۔ اس وقت ان کی صورت 14ویں کے چاند کی طرح تھی۔ میں طلباء کے آنسوؤں کو دیکھ رہا تھا جو ان کے چہروں سے زمین پر ٹپک رہے تھے، اور میں اب بھی ان کے افکار اور نظریات میں انحراف تلاش کر رہا تھا۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ ایک کم نظیر مرد تھا جو معارف، عقائد، توحید میں ید طوبہ رکھتا تھا، اور سب سے زیادہ اہم یہ کہ وہ اپنے سامنے موجود ہر سننے والے کے دل کو آگ لگا دیتا تھا۔ وہ ان باتوں کو نظر انداز نہ کرے اور دوسروں کی مانند بے لگام زندگی بسر کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں بات کو طویل نہیں کرنا چاہتا، لیکن صرف اور صرف ایک روایت کا متن آپ کے لیے پڑھتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ اہل بیت عصمت و طہارت ہمارے لیے جو تحفہ لائے اس کے لیے تقویٰ، توجہ، سیر اللہ اور درخواست اور ان کے گھر سے عاجزانہ گدائی کی ضرورت ہے تاکہ وہ معارف، لقاء اللہ کی حقیقت، وجہ اللہ اور ان کے آسمانی مقام کی ہم جواری کو ہماری روزی قرار دیں۔ انہوں نے توحید صدوق نامی کتاب بند کی اور پھر اصول کافی کے نیچے رکھ دی۔ اصول کافی کھولی اور ایک صفحہ نکال کر کہا کہ میں ایک متن آپ لوگوں کے لیے پڑھوں گا، اور آج اس کی تشریح نہیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ان حقائق کو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے کس قدر طویل راستہ اور ان کے عقلی ادراک کے بعد ہمارے سامنے کیا لامتناہی راستہ رکھا گیا ہے تاکہ قلبی سکون کے ذریعے اس کی حقیقی روح تک پہنچ سکیں۔ اپنی آنکھیں جن سے گویا عشق کی بجلیاں قلوب پر کون رہی تھیں کتاب پہ مرکوز کی اور پڑھنا شروع کیا۔ وائے ہو تم پر جو چیز کسی زمانے میں نہ رہی ہو، اس کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ کب سے تھی۔ بے شک میرا پروردگار ہمیشہ سے تھا اور زندہ ہے،
کیسے ہونے کے بغیر اس کے لیے ہو جانا ہے، اس کے ہو جانے پر کیسے ہو جانا لاگو نہیں ہوتا۔ وہ کوئی مکان نہیں رکھتا، کسی چیز میں نہیں ہے، کسی چیز پر واقع نہیں ہے، اپنی منزلت کے لیے اس نے کوئی مکان ایجاد نہیں کیا، اشیاء کو خلق کرنے کے بعد قدرت مند نہیں ہوا، اور کسی شے کو خلق کرنے سے پہلے ناتواں نہیں تھا، نہ ہی کسی چیز کو پیدا کرنے سے پہلے خوفزدہ تھا۔ جو کچھ لفظ میں بیان ہوتا ہے اور خیالات میں گزرتا ہے اس کی مانند نہیں ہے۔ خلقت سے پہلے بھی سلطنت سے الگ نہیں تھا، مخلوقات کے چلے جانے کے بعد بھی وہ اس سے جدا نہیں ہے، ہمیشہ زندہ ہے اپنی ذات سے زندگی کے جدا ہوئے بغیر۔ کسی چیز کو خلق کرنے سے پہلے توانا بادشاہ تھا، جہان ہستی خلق کرنے کے بعد قدرت مند بادشاہ ہے، اس کے لیے کیسے مکان اور حد نہیں ہے، وہ کسی چیز سے مشابہت کی بنا پر پہنچانا نہیں جاتا، جتنا بھی باقی رہے بوڑھا نہیں ہوتا، وہ کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتا بلکہ تمام چیزوں کی اس کی ڈر سے جان نکل جاتی ہے، وہ زندہ ہے وجود میں آنے والی زندگی کے بغیر، اپنی موجودیت کے قابل توصیف ہونے سے بری، بغیر کسی حدود و مکان کی کیفیت کے جس میں وہ موجود ہو اور بغیر کسی مکان کے جس کا وہ مجاور ہو، بلکہ وہ ایسا زندہ ہے جو پہچانا گیا، ایسا بادشاہ ہے جس کی بادشاہی قدرت دائمی، اس نے جو چاہا اپنے چاہتے ہی اپنی مشیت سے وجود میں لے آیا، نہ محدود ہے نہ ہی اجزا ہیں، نہ وہ فانی ہوگا، وہ ہستی کا نقطۂ آغاز ہے، کیفیت کے بغیر اور انجام ہستی سے، مکان کے بغیر سب چیزیں نابود ہیں سوائے اس کی وجہ کے، خلقت و فرمان اس کے ہاتھ میں ہے، خیر سے پر ہے اہل عوامل کا پروردگار۔ تم پروائے ہو اے سوال کرنے والے، بے شک میرے پروردگار کو خیالات گھیرتے نہیں، اس پر شبہات نہیں اترتے، اور وہ سرگرداں نہیں ہوتا، وہ اونگتا اور سوتا نہیں ہے، اور جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ان کے درمیان اور زیر خاک ہے اسی کا ہے۔ انہوں نے اپنے سامنے بیٹھے طلباؤں پر نظر ڈالی، امام جعفر صادق کے حیرت انگیز الفاظ نے ان کی سانسوں کے دریچے سے نکل کر ان طلباء کو جنون اور تخیر کی وادی میں پہنچایا۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ امیر المومنین کی زری کی جانب بڑھایا اور اشک پار۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا درس آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔